مہر النساء کا وہاں سیٹ پر کچھ خاص کام تھا نہیں. شوٹ دوبارہ وہی سے کی جانی تھی جو بیچ میں ہی چھوڑ کر یسرا اور فاضل واک آؤٹ کر گئے تھے. پھر ایبٹ آباد کا موسم بھی بہت اچھا تھا، اس لیے اس نے اپنے پرس میں اپنا رائٹنگ پیڈ اور پین رکھا اور ایک خوبصورت اور خاموش جگہ کی تلاش میں اپنے کمرے سے نکلی. اپنے کمرے کی چابی اس نے ریسیپشن پہ دی، کہا کہ یسرا مانگے تو اسے دے دیں. پھر وہ ہوٹل سے باہر نکل گئی. سیدھی سڑک دائیں جانب مارکیٹ تھی، بائیں جانب اسے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے، اس لیے اس نے وہیں کا رخ کیا. کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد پہاڑوں کا سلسلہ سا شروع ہو چکا تھا. سڑک کی دوسری جانب نیچے بڑے درخت پہاڑوں پہ لگے ہوئے تھے. وہ نیچے اتر کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. شام کا وقت تھا، عصر کے بعد دھوپ نہ ہونے کے برابر تھی. ہوا میں خنکی تھی. گرمیوں کے مہینے تھے، ہر طرف گرمیوں کا زور تھا، لیکن ایبٹ آباد کا موسم قدرے ٹھنڈا تھا. بہت دن بعد مہر النساء پرسکون ہوئی تھی. چڑیوں کا چہچہانا اچھا لگ رہا تھا. درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے آنکھیں بند کر لیں. ٹھنڈی ہوا دل و دماغ کو فرحت بخش رہی تھی. پرندوں کی آوازیں دل کو بھلی لگ رہی تھیں. آج بہت دن بعد وہ اپنے اندر ایک سکون سا محسوس کر رہی تھی. کچھ دیر وہاں ایسے ہی بیٹھی رہی. اس کے بعد اپنے پرس نما بیگ سے رائٹنگ پیڈ اور پین نکال کر لکھنے لگی. لکھتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب شام اندھیرے میں بدلنے لگی. احساس اس وقت ہوا جب پورا اندھیرا سا چھا گیا اور بارش کی پہلی بوند اس کے رائٹنگ پیڈ پر پڑی. مہر النساء نے فوراً سے اسے بند کر کے پرس میں ڈالا. واپس جانے کے لیے جب سڑک پر پہنچی تو راستہ بھول چکی تھی. چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی. اس وقت دن کی روشنی میں حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ نہ جانے کتنی دور نکل آئی تھی، اور اب ایک دم سے اندھیرا بڑھ چکا تھا اور اس پر غضب یہ ہوا کہ وہ راستہ بھول چکی تھی. تیسرا ستم یہ ہوا کہ موبائل ہوٹل کے روم میں رہ گیا تھا. پہلے تو مہر النساء نے اپنی عقل پہ افسوس کیا. جہاں وہ تھی وہ جگہ آبادی سے خاصی دور تھی. پھر رات کا اندھیرا گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ بارش کے قطرے بھی تیزی سے گرنے لگے. وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی. اس سنسان سڑک پر وہ اکیلی تھی. آس پاس بس سناٹے کا راج تھا. مہر النساء کے ہوش اڑنے لگے. اپنی بے وقوفی پر اسے رونا آنے لگا. اب وہ نہ پہلے کی طرح بااعتماد رہی تھی، نہ بہادر کہ ایسی چیزوں کو انجوائے کرتی یا ایڈونچر سمجھتی. جو وقت وہ حازم کی سنگت میں گزار کر آئی تھی، خوف اس کے رگ رگ میں بس چکا تھا. وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تقریباً بھاگ رہی تھی. بادلوں کی گرج نے مہرو کا دل اور بھی دہلا دیا تھا. وہ کافی دیر سے مختلف راستوں کی طرف بھاگ رہی تھی، لیکن ابھی تک آبادی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. بارش نے اپنی شدت اختیار کی تو وہ پل میں بھیگ چکی تھی. اب وہ رو بھی رہی تھی جب سامنے ایک گاڑی گزری. مہرو کے پاس سے گزری تو فوراً سے گاڑی کو بریک لگے. 2 نوجوان اس میں بیٹھے تھے جو گاڑی سے اتر کر مہر النساء کے ساتھ چلنے لگے. ہیلو میڈم، اس وقت اکیلے اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ کہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. مہر النساء پہلے ہی خوفزدہ تھی. 2 نوجوانوں کو دیکھ کر وہ اور بھی بدحواس ہوئی. اس سے پہلے کہ وہ مہرو کو پکڑ کے زبردستی گاڑی میں بٹھاتے، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھاگنے لگی. وہ دونوں نوجوان بھی اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر مہر النساء کے پیچھے بھاگنے لگے. کافی دیر بھاگنے کے بعد اسے ایک گاڑی نظر آئی. گاڑی کے سامنے اچانک سے مہر النساء ہیلپ ہیلپ کرتی ہوئی بھاگتی آ رہی تھی. اس کے پیچھے 2 نوجوان آ رہے تھے. ذکی نے گاڑی کو فوراً سے بریک لگائی. تیزی سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے باہر نکلا. ذکی کو سامنے دیکھ کر مہر النساء کی جان میں جان آئی. فوراً سے اس کے پاس پہنچ گئی. اس وقت وہ پوری بارش سے بھیگی ہوئی تھی اور بھاگ بھاگ کے سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، اتنا کہ اس سے بات تک نہیں ہو رہی تھی. مہر، آپ کہاں گئی تھیں؟ اتنی دیر میں وہ نوجوان اس تک پہنچ گئے جو مہر النساء کے پیچھے بھاگ رہے تھے. مہر النساء ڈر کے ذکی کے پیچھے کھڑی ہو گئی. پلیز ذکی، مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے. مہر النساء بے حد گھبرائی ہوئی تھی. وہ نوجوان مہرو کی طرف بڑھنے لگے. ذکی نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف دھکیلا. دور ہٹو ورنہ، ذکی نے غرا کے کہا. وہ نوجوان کرخت لہجے میں بولا، اے لڑکے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرو. کیوں تمہارے حوالے کروں؟
جاؤ یہاں سے ورنہ پولیس کو فون کر کے بلا لوں گا، اور اس لڑکی کے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ذکی سخت لہجے سے کہنے لگا، دیکھو یہ یو شٹ اپ، اب یہ مت کہنا کہ یہ تمہارے ساتھ آئی تھی، تمہاری کچھ لگتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کوئی جھوٹ بولتے ذکی نے پہلے ہی ٹوک دیا، تو تمہاری بھی کچھ نہیں لگتی، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں ان کی کچھ لگتی ہوں، یہ میرے مہر النساء بدحواس سی تھی، اس لیے برجستہ بولی، لیکن آدھی بات کر کے اسے چپ ہونا پڑا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا تعارف کیا کروائے، کیا لگتا ہے وہ اس کا، یہ بتانا نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، سمجھے؟ اب نکلو یہاں سے ورنہ پولیس کو فون کر دوں گا۔ ذکی نے جیب سے فون نکالا تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ذکی نے ایک غصیلی نظر مہر النساء پہ ڈالی، جس کے چہرے سے بارش کے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے مہر النساء کو یہ کہنے کے بعد وہ خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مہرو جلدی سے دوسری جانب سے آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی، دروازہ بھی فٹافٹ سے بند کیا تھا۔ ذکی اس وقت شلوار قمیض کے ساتھ شال پہنے ہوئے تھا۔ وہ شال اتار کر اس نے مہر النساء کو دے دی۔ خوف اور بڑھتی ہوئی ٹھنڈ سے وہ کپ کپا سی رہی تھی۔ مہر النساء نے انکار نہیں کیا کیونکہ اس وقت اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ شال لے کے اس نے خود پہ لپیٹی۔ ذکی پورے راستے تیوری چڑھائے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں کہا۔ مہر النساء چور آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غلطی اس کی تھی یہ وہ جانتی تھی، ذکی حد درجے غصے میں تھا یہ بھی وہ دیکھ رہی تھی، لیکن چپ تھا۔ چاہتا تو اسے ڈانٹ بھی سکتا تھا، اگر ڈانٹ دیتا تو حق بجانب تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے وہ اس وقت کس حال میں ہوتی۔ ذکی نے سیدھی گاڑی لے جا کر ہوٹل کے سامنے کھڑی کر دی۔ مہر النساء کی طرف دیکھے بنا ویسے ہی غصے میں بیٹھا رہا۔ مہر النساء نے ہی پشیمان ہو کے معذرت کی۔ آئی ایم سوری مسٹر ذکی۔ مہرو کے سوری کہنے پہ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ آئندہ اگر آپ کو مٹر گشتی کا شوق ہو تو مہر مجھے بتانے کی زحمت ضرور کر دیجیے گا۔ یہاں جب تک آپ ہیں آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کے گھر والوں نے آپ کو میری ذمہ داری پہ بھیجا ہے۔ ذکی نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے نیچے اتر گئی۔ کمرے میں پہنچی تو یسریٰ اسی کے نمبر پر کال ملا رہی تھی۔ مہرو کو دیکھ کے تیزی سے اس کے پاس آئی۔ کہاں گئی تھی تم مہرو؟ سر تمہیں شام سے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کس قدر پریشان تھے تمہاری وجہ سے، اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار مجھ سے فون پہ پوچھ رہے تھے کہ مہر آئی ہے کہ نہیں۔ میں بھی پریشان تھی، تمہیں کالز کر رہی تھی لیکن تمہارا فون ہی بند تھا۔ مہر النساء نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ یسریٰ اسے خاموش دیکھ کے پوچھنے لگی، مہرو کیا ہوا ہے، کہاں گئی تھی تم؟ یسریٰ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مہرو کو اپنے اندر خفت سی محسوس ہو رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا۔ اگر وقت پہ ذکی مدد کے لیے نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہوتا اس کے ساتھ۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یسریٰ کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ مہرو کے رونے پہ یسریٰ اور بھی پریشان ہو گئی۔ مہرو آر یو آل رائٹ؟ کہاں گئی تھیں تم مہرو؟ مہر النساء کی کمر سہلاتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی، لیکن وہ بنا کچھ بتائے بتدریج روئے جا رہی تھی۔ دیکھو میں بہت کمزور دل کی لڑکی ہوں، اتنی ہمت نہیں رکھتی، تمہیں یوں روتا دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ بلکہ پہلے میں سر سے بات کرتی ہوں، وہ نہ جانے کہاں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ یسریٰ کو اچانک سے ذکی کا خیال آیا۔ اس سے پہلے کہ یسریٰ ذکی کو کال کرتی، مہر النساء نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں ان کے ساتھ ہی واپس آئی ہوں۔ مہرو کے اس جواب پہ یسریٰ اب اس سے وجہ پوچھنے لگی۔ مہرو نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ یسریٰ تو سن کے دنگ رہ گئی مہرو کی حماقت پر۔ افسوس سا ہوا تھا لیکن اسے کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت رو رہی تھی، اپنے کیے پہ بہت افسوس بھی ہو رہا تھا۔ کافی دیر یسریٰ اسے تسلی دیتی رہی۔ اس کے بعد مہرو جہاں گئی شوٹنگ کے لیے سب کے ساتھ ہی گئی۔ ڈرامے کے چند آخری سین رہ گئے تھے، اس لیے ذکی نے سب کے اصرار پر ایک دن کی چھٹی دے کر پکنک کا پروگرام بنایا تھا۔ شملہ پہاڑ کا رخ کیا تھا، بڑا دلکش منظر تھا۔ یسریٰ اور مہر النساء تقریباً ساتھ ساتھ ہی تھیں۔ پہاڑ سے نیچے دیکھنے پہ پورا ایبٹ آباد نظر آتا تھا۔ مہر النساء اور یسریٰ وہیں بیٹھ گئیں۔ ہم 1 مہینے سے یہاں ہیں لیکن کام سے کبھی اتنی فرصت نہیں ملی کہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے۔
آج ہم کہانی، شوٹنگ، مکالمات، اسکرپٹ سب کو چھوڑ کر اپنی باتیں کرتے ہیں. تم سناؤ اور میں اپنی سناتی ہوں. بات کا آغاز یسریٰ نے کیا تھا. میرے پاس سنانے کو ایسا کچھ ہے نہیں جسے یاد کر کے خوشگوار لمحوں کا احساس ہو، اور جو ہے وہ اتنا دردناک ہے کہ سناتے ہوئے بھی اذیت کو سہنا پڑے گا. اس لیے مجھے چھوڑو، تم اپنی سناؤ. مہرالنساء نے بات کو بدلا تھا. وہ اپنے ماضی کو لفظ دینا ہی نہیں چاہتی تھی جس سے سلے ہوئے زخم پھر سے درد کا سبب بنتے. مہرو کی بات سن کے یسریٰ نے بھی ٹھنڈی سانس کھینچ کر لی. میرے پاس بھی سنانے کو کچھ ایسا ہی ہے، لیکن میں تمہاری طرح نہیں سوچتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم کسی سے درد کا رشتہ بانٹتے ہیں، وہ رشتہ سب سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ٹوٹتا. یسریٰ کی بات پر جواب اس کے عقب میں سے آیا تھا. ایک دم جھوٹ. فاضل کی آواز اپنے عقب سے سن کر دونوں نے برجستہ پیچھے پلٹ کے دیکھا. فاضل ان کے پیچھے ہی کھڑا کان پر فون لگائے ہوئے تھا، جیسے کسی سے فون پہ بات کر رہا ہو. لوگ بھی کتنے دوغلے ہوتے ہیں سجیلا. پہلے اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن جب وہ ہمارے لیے اہمیت رکھنے لگتے ہیں تو یوں پیچھا چھڑواتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. نہ جانے وہ سجیلا کو کہہ رہا تھا یا یسریٰ کو سنا رہا تھا. یسریٰ نے دوبارہ سے رخ بدل لیا. کیا بتاؤں تمہیں سویٹ ہارٹ، اس وقت خوبصورت وادیوں میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں. آج تمہاری بہت یاد آ رہی ہے. فاضل کی اس قسم کی باتوں پہ یسریٰ کی پیشانی پہ کئی بل پڑے تھے. لو، اب یہ لوفر انسان سجیلا سے فلرٹ کر رہا ہے. ایک بیوی کے ہوتے ہوئے نہ جانے کتنی لڑکیوں سے کیسے دل لگی کر لیتا ہے. ذرا شرم نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہی کہتے ہیں، مرد کبھی قابل بھروسہ نہیں ہوتا. اچھا ہے کہ اس کی حقیقت مجھ پہ آشکار ہو گئی، ورنہ شاید میں بہت آگے نکل چکی ہوتی. سچ کہہ رہا ہوں تم سے سجیلا، میں تو تم پر دل و جان سے فدا تھا، بس تم ہی نے راہ بدل لی. ارے جانے من، چند دن میں آ رہا ہوں واپس، پھر ملیں گے، خوب باتیں کریں گے. فاضل کی باتیں یسریٰ کے اندر ایک آگ سی لگا رہی تھیں. 100 بار خود کو سمجھا چکی تھی کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اچھا ہے کہ وہ اس سے دور رہے. لیکن نہ جانے کیوں جب وہ کسی اور سے یوں بات کرتا تھا تو یسریٰ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اس لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. مہرو، آؤ کہیں اور چلتے ہیں. یسریٰ وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی جہاں آس پاس فاضل ہوتا. ارے آپ یہاں ہیں مس مہرالنساء، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا اور آپ یہاں بیٹھی ہیں. کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ فاضل یہ کہتے ہوئے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا. آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ مہرالنساء اب فاضل سے مخاطب تھی. یسریٰ نے جلے دل کے ساتھ سوچا یہ یقیناً اب مہرو سے بھی فلرٹ کرنے کی کوشش کرے گا. کیا لکھتی ہیں آپ؟ مائی گاڈ، آپ کے الفاظ یہاں دل کو جا کے لگتا ہے، قسم سے. فاضل کی تعریف پہ مہرو نے کوئی تاثر نہیں دیا، نہ اچھا نہ برا. لیکن یسریٰ نہ جانے کیوں تل ملانے لگی. ایسا کچھ خاص بھی نہیں لکھتی، مہرالنساء نے مختصر سا جواب دیا. یسریٰ اٹھ کے مہرالنساء سے یہ کہہ کے چلی گئی کہ وہ کچھ کھانے کو لینے جا رہی ہے. وہ سیدھا ذکی کے پاس پہنچی جو دوربین سے نظاروں کو دیکھ رہا تھا. یسریٰ کو دیکھ کے اس نے دوربین چھوڑ کے اسے دیکھ کے مسکرایا. بہت خوبصورت ویوز ہیں یہاں. خوبصورت نظارے بھی بعض اوقات اتنی کشش رکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو وقتی طور پر اس کے حصار میں خود کو بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں. ذکی کی بات پہ یسریٰ ہلکا سا مسکرائی. پتہ ہے سر، آپ بہت مختلف ہیں. اس سوشل میڈیا کی دنیا میں سروائیو کرنے والے مردوں سے بہت ہٹ کے ہیں. آپ کی سوچ، آپ کی عادت بہت الگ ہے. بہت خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جسے آپ جیسا ہم سفر ملے گا. یسریٰ کو اول غصہ فاضل کی حرکتوں پہ آ رہا تھا، اور جب ذکی کو سامنے دیکھا تو نہ جانے کیوں وہ فاضل کو ذکی کے ساتھ اس کا موازنہ کرنے لگی. ذکی کی شخصیت اور شرافت کی وہ پہلے سے قائل تھی، لیکن نہ جانے کیوں محبت جیسے جذبات فاضل کے لیے دل میں محسوس کر رہی تھی. اچھا، مجھے تو نہیں معلوم تھا مس یسریٰ کہ مجھ میں اتنی ڈھیر ساری خوبیاں بھی ہیں. خیر، اگر آپ میری ہمسفر بن جائیں تو میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا. ذکی کے برملا اظہار پہ یسریٰ ششدر سی رہ گئی، حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی.
ذکی اسے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں یسریٰ، اب سے نہیں، بہت پہلے سے، لیکن آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے میں بالکل آزاد ہیں، اور یہ بھی مت سمجھیے گا کہ آپ کا انکار مجھے ہرٹ کرے گا، ہم پھر بھی اچھے دوست ہی رہیں گے۔ ذکی کی باقی باتیں وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ اس قسم کے اظہار کی توقع اسے ذکی کی جانب سے ہرگز نہیں تھی۔ وہ بے شک اچھا انسان تھا، لیکن یسریٰ کے مقابلے میں خاصا امیر تھا۔ جتنا یسریٰ شاکڈ تھی اتنا ہی شاکڈ ان دونوں کے پیچھے کھڑا فاضل بھی تھا۔ یہ سن کر فاضل کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مہر النساء بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، لیکن اس کے لیے یہ باتیں بے معنی سی تھیں۔ فاضل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ذکی یسریٰ میں اس طرح سے دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ تو یسریٰ کو تپانے آیا تھا، لیکن جو کچھ سن چکا تھا ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ حازم کسی بزنس پارٹی میں موجود تھا جب اس کی نظر فواد پر پڑی۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا کسی شخص سے باتوں میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر مہر النساء کا روتا ہوا چہرہ پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ اس شخص سے، کتنا روئی تھی اس کی شادی کا سن کر۔ اپنے بدلے کے چکر میں وہ مہرو سے اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ ضمیر نے پھر سے اسے بڑی زور کا جھنجھوڑا تھا۔ کیا ملا تمہیں حازم؟ مہر النساء سے بدلہ لے کے؟ کیا شرمینہ واپس لوٹ آئی تمہارے پاس؟ کیا مہرو سے بدلہ لے کے تم پرسکون ہو؟ چین مل گیا تمہیں اس لڑکی سے اس کا سب کچھ چھین کے؟ تم نے اس لڑکی کو ایسے جرم کی سزا دی ہے حازم جو اس نے دانستہ نہیں کیا تھا، انجانے میں کیا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شرمینہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ تم نے نہ صرف اسے زبردستی اپنایا بلکہ اس کی محبت تک اس سے چھین لی۔ تم کیسے اتنے سنگ دل ہو سکتے تھے؟ تم تو خود محبت کے جذبے سے واقف تھے، محبوب کے بچھڑنے کے دکھ سے گزر کر بھی یہ جان چکے تھے کہ کتنا جان لیوا اذیت ہوتی ہے یہ جب اپنا محبوب بچھڑ جائے، اور تم نے اس لڑکی سے اس کا سب کچھ چھین کر اسے زندہ لاش بنا کے رکھ دیا۔ تم جو آج اتنے بے چین ہو تو صرف اس لیے کہ تم نے ظلم کیا ہے۔ مہر النساء کے بہتے آنسو ہیں جو تمہیں 7 سمندر پار بھی چین نہیں لینے دے رہے۔ تم نے اس کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے آنسوؤں کی جھڑی لگا دی ہے۔ جو آنسو تمہیں ہر وقت اس کی آنکھوں میں اچھے لگتے تھے، جو سسکیاں تم سننا چاہتے تھے، آج وہی سسکیوں کی آوازیں تمہارا چین کھو چکی ہیں۔ تمہارے دل پہ بوجھ بن گئے ہیں مہر النساء کے آنسو۔ حازم کے اندر کا شور اتنا بلند تھا کہ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ وہ فوراً سے وہاں سے باہر نکل گیا، اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن دل کی بے قراری میں ذرا سا چین نہیں آیا تھا۔ کیا تم خدا تھے حازم جو کسی کو سزا یا جزا سناتے؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا؟ کیا شرمینہ نے مرتے وقت تم سے ایسا کوئی وعدہ لیا تھا کہ تم اس کی موت کا بدلہ مہر النساء سے لینا؟ کیا صرف مہر النساء قصوروار تھی؟ تم نہیں تھے جس نے شرمینہ سے انکار کی وجہ جاننے کے بجائے، معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے بجائے جلد از جلد رخصتی کو اہمیت دی؟ تم نے شرمینہ کو وقت ہی نہیں دیا تھا حازم کہ وہ تم پر اپنے اعتماد کو بحال کرتی، تمہیں بلا جھجک سچ بتاتی۔ تم نے اسے وقت نہیں دیا تھا اور اس نے تمہیں وقت نہیں دیا۔ قصوروار تو تم بھی تھے، پھر ساری سزا مہرو کو کیوں دی؟ حازم کے ذہن میں ایک کے بعد ایک ایسی سوچ آ رہی تھی کہ وہ بری طرح سے بدحواس ہونے لگا۔ اسے نہ گاڑی کی سپیڈ کا اندازہ تھا، نہ کسی اور بات کی ہوش تھی۔ سامنے ٹریفک سگنل کی ریڈ لائٹ بھی وہ بنا دیکھے گاڑی اندھا دھند بھگا گیا، لیکن سامنے سے آنے والی کار سے اس کی گاڑی بری طرح سے ٹکرائی۔ گاڑی کے ٹکراتے ہی ایک دھماکے کی آواز گونجی۔ دونوں گاڑیوں کو آگ لگ چکی تھی۔ یسریٰ کے اٹھ کے وہاں سے جاتے ہی فاضل بھی چپ ہو گیا۔ وہ تو بیٹھا ہی اس لیے تھا کہ یسریٰ کو جیلس فیل کروانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ سجیلا کے ساتھ بھی ایسے جملے بازیاں کر رہا تھا۔ اس کے مذاق کی عادت سے سبھی واقف تھیں، وہ سبھی سے یوں ہی بات کرتا ہے۔ جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ یسریٰ کو یہ بات جیلس کرتی ہے کہ فاضل کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، تو وہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا کہ شاید دل برداشتہ ہو کے وہ فاضل سے اظہار کر دے، کہہ دے کہ تم کیوں دوسری لڑکیوں سے بات کر رہے ہو۔ لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ جیسے یسریٰ اٹھ کر گئی، وہ بھی مہر النساء کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔
ذکی کے پاس یسریٰ کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر فاضل کے سارے طبق آب و تاب سے روشن ہو گئے تھے۔ پہلے تو اسے یہ سن کے ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذکی یسریٰ کو پروپوز کر سکتا ہے۔ اس وقت فاضل کو چپ سی لگ گئی۔ واپس ہوٹل میں آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اب یہ فکر ستا رہی تھی کہ کہیں یسریٰ رضامندی نہ دے دے۔ یار یہ کیا سین ہے؟ یہ ذکی کو یسریٰ کیوں پسند ہے؟ کہیں یہ لڑکی جذبات میں آ کے ذکی کو ہاں نہ کہہ دے۔ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کروں؟ بے چینی ایسی تھی کہ ایک پل اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ ہاں معافی مانگ لیتا ہوں یسریٰ سے، پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہے، وجہ بھی تو نہیں بتا رہی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب فون کی گھنٹی بجی تو فاضل سوچوں کے تسلسل سے باہر آیا۔ فون ذکی کا تھا۔ یہ دیکھ کے فاضل کا ہاتھ دل تک گیا تھا۔ پھر فاضل نے فون اٹھا کے کان پہ لگایا۔ کہاں ہو تم؟ ذکی نے بنا تمہید کے پوچھا۔ کمرے میں ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جلدی سے میرے کمرے میں آؤ، تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانی ہے۔ خوشخبری کا لفظ سن کر فاضل کی جان لبوں پہ آئی تھی، گلے میں گرہیں سی پڑنے لگی تھی۔ کیسی خوشخبری؟ وہ منمناتے ہوئے بولا تھا۔ دل تھا کہ قابو سے باہر تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی خبر، بس جلدی سے میرے کمرے میں آؤ۔ ذکی کی آواز کی سرشاری ہی خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ فاضل سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ نہیں ذکی، اچھا سوچو کیا اچھا ہوا ہوگا، مگر خوشخبری؟ اوہ نو، یسریٰ کیا حماقت کی ہے تم نے۔ فاضل کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بال نوچ لے۔ حازم کو جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا، پٹیوں سے لپٹا ہوا۔ شائستہ بیگم اور سہیل صاحب اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ شائستہ بیگم رو رہی تھیں۔ حازم کے سر میں شدت سے درد اٹھ رہا تھا۔ بر وقت ہاسپٹل پہنچنے سے جان بچ گئی تھی، لیکن چوٹیں بہت آئی تھیں۔ چند دن بعد جب وہ گھر پہنچا تو رفت بیگم اسے دیکھ کے اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ سہیل صاحب نے انہیں حازم کی حالت سے بے خبر رکھا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی ذہنی مریضہ بن چکی تھیں۔ پھر حازم میں ان کی جان بستی تھی۔ حازم سے وہ پہلے بھی بہت پیار کرتی تھیں، لیکن شرمینہ کے بعد سے وہ نظروں سے اوجھل اسے نہیں ہونے دیتی تھیں۔ لیکن اب حازم کو پٹیوں میں لپٹا دیکھ کے وہ اس کے ساتھ لگ کے رو رہی تھیں۔ تمہیں کیا ہو گیا حازم؟ کیسے اتنی چوٹیں لگ گئی؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ چپ ہو جائیں۔ انہیں اپنے ساتھ لگائے وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ رفت بیگم رات کو بھی حازم کے ساتھ ہی تھیں، اس کا بہت خیال رکھ رہی تھیں۔ ابھی بھی وہ اسے دوا دے رہی تھیں۔ پھپھو میں خود بھی دوا کھا سکتا ہوں، آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ حازم کو رفت بیگم کا یوں پریشان ہونا فکر مند کر رہا تھا کہ کہیں وہ پھر سے بیمار نہ پڑ جائیں۔ رفت بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ اپنی پرواہ کر سکتے تو یہ حالت نہ ہوتی تمہاری۔ اگر تم مہرو کو اپنے ساتھ لے آتے تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا، وہ تمہارا خیال رکھ لیتی۔ رفت بیگم یہ کہہ کے اس کے پاس سے اٹھ کے جانے لگی تھیں جب حازم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھپھو آپ جانتی ہیں مہرو کو؟ حازم انہیں جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کے پوچھ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مہر النساء کو شرمینہ ہی کہا اور سمجھا تھا۔ ہاں تمہاری بیوی ہے، میرا بہت خیال رکھا ہے اس نے۔ سچ پوچھو تو مجھے بہت یاد آتی ہے مہرو کی، میں بہت یاد کرتی ہوں جیسے تم کرتے ہو۔ رفت بیگم کی بات پر وہ نظریں چرا سا گیا، جیسے اس کی دل عزیز پھپھو نے اس کے اندر کی چوری پکڑ لی ہو۔ یہ بات وہ ابھی تک اپنے آپ سے جھٹلاتا آ رہا تھا، لیکن سچ تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا ایک الجھن کا شکار تھا، چاہ کے بھی مہر النساء کی یاد سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ میں کیوں کروں گا اسے یاد؟ پھپھو وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اس نے ہماری شرمینہ کو ہم سے چھینا ہے۔ حازم نے وہی جھوٹی تسلی رفت بیگم کو بھی دی جو وہ اپنے آپ کو دے رہا تھا۔ صرف وہ قصوروار نہیں ہے، مہرو نے مجھے سب کچھ بتایا تھا حازم، لیکن دیکھو میں کتنی پگلی ہوں، سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ اب یاد آ رہا ہے مجھے کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ شرمینہ نہیں ہے، شرمینہ مر چکی ہے اور وہ مہر النساء ہے۔ بہت روئی تھی وہ اس دن حازم، میرے سامنے ہاتھ جوڑے معافیاں مانگ رہی تھی۔ حازم کے لیے یہ بات بھی کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ وہ حیرت سے رفت بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے آپ سے کہا کہ شرمینہ کو اس نے مارا ہے؟
حازم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں حازم، مہرو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسے کوئی سخت سی سزا دے دوں، اسے ماروں، پیٹوں، بد دعائیں دوں، کیونکہ وہ قصوروار ہے۔ لیکن میں چپ چاپ اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی سسکیوں میں شرمینہ کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ مجھے لگا کہ قصور صرف مہرو کا نہیں، میرا بھی تھا، تمہارا بھی تھا۔ ہم نے شرمینہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں ماں تھی، میری ذمہ داری اس پر زیادہ تھی۔ مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ میری بچی کیا پڑھ رہی ہے۔ وہ حساس تھی، کوئی بھی بات ذہن میں بٹھا لیتی تھی تو مہینوں نہیں بھولتی تھی۔ کسی کا دکھ دیکھ لیتی تو آنسو بہانے لگتی تھی۔ لیکن میں نے کبھی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کیوں تم سے دور بھاگتی ہے۔ وہ ایسا کیا پڑھتی ہے جو شادی کے نام پہ اس کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے؟ وہ کیوں بدحواسی کا شکار ہو جاتی ہے جب بھی اس سے شادی کا کہا جاتا ہے؟ رفت بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے اسے بہت پیار دیا حازم، لیکن شعور نہیں دیا۔ اسے کبھی یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھنا چاہیے اور کن باتوں کو پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن جب مہرو نے مجھے یہ بتایا کہ شرمینہ کیا پڑھتی تھی، مہرو کیا لکھتی تھی، کس چیز کے خوف نے میری بچی کو اتنا خوف زدہ کر دیا کہ اسے شادی سے زیادہ موت کو اپنا لینا آسان لگا، تو مجھے خود پہ افسوس ہوا۔ ہر بات کو جاننے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسے انسان وقت پر ہی جانے تو اچھا ہوتا ہے، ورنہ سوشل میڈیا کی لگائی گئی آگ میں شرمینہ جیسی معصوم ذہن کی لڑکیاں بہت جلد اس کی لپیٹ میں آ کے نقصان اٹھاتی ہیں۔ زنا صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا، زنا سوچ کا بھی ہوتا ہے، باتوں کا بھی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک فطری سا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی گئی ہر مخلوق کی فطرت میں اس بات کو ڈال دیا ہے۔ تو ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، کیا وہ فطرت سے دور ہے؟ اسے اس رشتے کو جاننے کے لیے واہیات قسم کے رسائل اور سوشل میڈیا سے جاننے کی ضرورت ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق کیا ہے؟ نہیں، یہ صرف نفسی خواہشات ہیں جو اس ہوس کو بڑھاتی ہیں۔ یہ لفظوں کا زنا ہے، اور اس میں لکھنے والا جتنا گناہ گار ہے، پڑھنے والا بھی برابر کے گناہ میں شریک ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو نہ پڑھیں، نہ ہی بولڈ لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہم معیاری پڑھیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، تو ہمارے ذہنوں کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی پاکیزگی اترے گی۔ ہم بیہودگی پڑھتے ہیں، ان کی تعریفوں کے جھنڈے گاڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ تنقید کی پرواہ نہ کریں۔ ہم آپ کو پڑھتے ہیں، آپ بس لکھیں، ہمارے لیے لکھیں۔ لوگ آپ کی تحریر سے حسد کرتے ہیں، آپ اپنا قلم نہ روکیں۔ ہم آپ کی کہانی کے دیوانے ہیں۔ لکھنے والا آپ کی شہوت کو اکساتا ہے، اور پڑھنے والا لکھنے والے کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے اور اسے غلط لکھنے پر اکساتا ہے تاکہ اس کی کہانی سے حظ اٹھا سکے۔ جس قسم کی محبت کا طریقہ ان رسالوں اور سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، انسان اور جنگلی جانور میں فرق کرنا مشکل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو رومانس کے نام پر انسان سے جانور بنا رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا قائم کیا تھا، افزائش نسل کا سلسلہ چلایا تھا۔ اس رشتے کی خوبصورتی اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں بتائی گئی، لیکن ہم نے اپنی اندر کی نفسانی خواہشات کی ذرا سی تسکین کی خاطر ایک آگ سی لگا دی۔ قصوروار وہ بھی ہے جو اسے پڑھتا ہے۔ قصور شرمینہ کا بھی تھا۔ وہ کیوں پڑھتی تھی ایسے رسائل؟ وہ کچھ ڈرپوک تھی، اس لیے شہوت کے بجائے خوف کھانے لگی، ڈرنے لگی۔ اگر ڈرتی نہ تو ان باتوں سے حظ اٹھاتی تو وہ بھی گناہ تھا، اور جو شرمینہ نے کیا وہ بھی گناہ تھا۔ میں صرف مہرو کو ہی الزام کیوں دوں؟ مہر النساء کو شہرت کا چسکا تھا، اسے تعریفیں چاہیے تھیں، اپنے ارد گرد پرستاروں کی بھیڑ اکٹھی کرنی تھی۔ اس نے بھی غلط کیا، غلط میں نے بھی کیا۔ جو شرمینہ کی ایکٹیویٹیز پہ نظر نہیں رکھی، اسے اچھا برا نہیں بتایا، اور غلط تم نے بھی کیا حازم، جو جلد بازی دکھائی۔ تمہیں لگا شرمینہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور لڑکے کو نہ اپنا لے۔ قصور ہم سب کا تھا، پھر سزا صرف مہرو کو کیوں دی گئی؟ حازم بڑی خاموشی سے رفت بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں سے ذہنی مریضہ نہیں لگ رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ جو میں نے کھویا ہے حازم، میں اسے کبھی پا نہیں سکتی۔
لیکن تم غلطی پر ہو۔ مہر النساء اتنی بھی بری نہیں ہے، ورنہ مجھے ذہنی مریض بنے رہنے دیتی، میری پرواہ نہ کرتی، لیکن اس نے مجھے کسی بیٹی کی طرح سنبھالا۔ مجھے اس حقیقت کو تسلیم کروایا کہ شرمینہ زندہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ شرمینہ ہے۔ اس نے مجھے حقیقت سے آشنا کروایا، معافی مانگی، اپنے کیے کی سزا بھی مانگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا تھا۔ اسے لگا تھا جب شرمینہ کی شادی ہو جائے گی اور وہ ازدواجی زندگی گزارے گی تو اپنی حماقت پہ مسکرایا کرے گی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شرمینہ یہ انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ رفعت بیگم کی ساری باتیں حازم نے خاموشی سے سنی تھیں۔ دل تو پہلے ہی کہیں اپنے کیے پہ پشیمان ہونے لگا تھا، لیکن واپسی کا کوئی راستہ وہ چھوڑ کے نہیں آیا تھا سوائے… السلام علیکم جی۔ تو ریڈرز، اب کس کی جوڑی کس کے ساتھ بنے گی؟ جلدی سے تکے لگائیں۔ ذکی کے پاس فاضل کے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔